اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلام، اللہم صلی علی محمد۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مجري البحور يا باعث من في القبور يا مدبر الأمور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد سارے عزادار بآواز بلند صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے سارے جوان بزرگ مل کے بلند صلوات پڑھو۔ اور مریضاں دی شفا یابی واسطے، حاجات دی برابری واسطے اور بانیان مجلس دے اہتمام دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ شہید نینوا امام حسین علیہ السلام دی خوشنودی دے حصول واسطے اور انہاں دے مقصد حاضری دی قبولیت واسطے با جماعت بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، بندے ڈیر سارے ہوئے آواز کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذي بكت عليه الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور في الفضاء الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالزهراء محمد صلوات
وآله الطيبين الطاهرين المكرمين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات صاحب صاحب افتخار معزز و مکرم سامعین، خداوند متعال دوارے اس مقام تے تشریف لایا، اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، تمام جوانہ بزرگاں دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے۔ بڑا سونا ماحول، بڑی مخلصانہ توجہ جناب دے چہرے چ نظر آ رہی ہے، اور یہ ماحول سازی خداوند متعال ہر کسی کو نہیں دے گا۔ مولا تو کو سلامت رکھے۔ پیغمبر اسلام نے اس دنیا تو برقع بٹے دے ویلے ایک حدیث بیان کی تھی ہے، حدیث گھاری بیان نہیں کی تھی، ممبر تے بیان نہیں کی تھی، 2 4 یا 5 10 بندہ دے درمیان بیان نہیں کی تھی، بلکہ چٹے ڈی کو دوپہر دے ویلے ہاڑ دا موسم، گرمی دا زور، سارے حاجی میدان غدیر، سرکار فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ نعرہ حیدری، بعد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تواڈے وچ 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں، کیڑیاں کیڑیاں؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ دی کتاب تے دوجا میری اہل بیت۔ ہن 4 محرم دی رات تھی گئی، حالی تواڈا روح نہیں تھی نا مجلس سنن تے۔ مولا تو کو سلامت رکھے، توجہ دا طالب ہاں، ایک قرآن تے دوسرا میرا اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تساں انہاں دوہاں نال تمسک رکھا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تساں کدی ذلیل نہ تھی سو، کدی گمراہ نہ تھی سو۔ مجھے لفظاں ان چاہاں جو کدی محتاج نہ تھی سو، کدی رسوا نہ تھی سو، کدی مغرب زدہ نہ تھی سو، کدی امریکہ دے محتاج نہ تھی سو۔ توجہ ہے نا میری گزارش کی؟ حتی یارد علی الحوض، اتنے تونی تسا محفوظ رسو جے تونی حوض کوثر تے نہ پہنچ۔ ماشاءاللہ جوان کثیر تعداد تشریف فرمائیں، بزرگ بیٹھے نورانی چہرے۔ بھئی انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، فیکم الثقلین، تواڈے درمیان 2 گراں بہا چیزاں۔ یہ لفظ ثقلین جڑا ہے نا، یہ تسنیہ دا صیغہ ہے۔ دنیا دی جتنے زبانیں ہیں سوائے عربی دے، وہ ایک کو واحدہ دی ہیں، اس تو علاوہ لو تو گن کے جتنا بھی ہوئے وہ جمع۔ توجہ ہے نا میری گزارش؟ لیکن عربی واحد زبان ہے جڑی ایک کو واحدہ دی ہے، 2 کو تسنیہ دی ہے، 3 کو جمع دی۔ سمجھ آگئی میری گزارش؟ حضرت فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تورے درمیان چھوڑ کے وہ نپیاں 2 چیزاں۔ ثقلین تسنیہ دا صیغہ ہے، جی میں حسنین تسنیہ دا صیغہ ہے، جینی حسن تے حسین۔ توجہ ہے نا میرے پاس؟ جی میں سبتین تسنیہ دا صیغہ ہے، جی میں آگو ثقلین بھی تسنیہ دا صیغہ ہے۔ محققین علماء نے لفظ ثقلین دے چند مختلف معنی لکھے، تُسا پریشان نہ تھی وہ میں سارے نہیں رساں رہے۔ انہوں نے لکھا بھی ثقلین دا ایک معنی اے ہے کہ جدہ کوئی مسافر حالت سفر ہی ہوئے نا،
تے اون دا جڑا خرچہ کرایہ ہوندا ہے، اون دی جڑی جمع پونجی ہوندی ہے، وہ مسافر اگر ان دی پونجی دوران سفر گم تھی وجے تو ان دے واسطے کتنی مصیبت بڑھ سکتی۔ اس واسطے سکلین تا ایک مہینہ تے ہے جو سکلین مسافر دی جمع پونجی کو آدھیں، نو توجہ نہیں فرمائی بھئی جائیں دے سہارے تے وطن چھوڑ کے سفرے ہیں، جو چپ کر گئے وہ کدا نہیں میں سفر کیتا، جائیں دے سہارے تے وہ سفرے ہیں، یہ بتاؤں مسافر دی قیمتی پونجی کو، دے سرمائے کو، دے خرچ کو سکلین آدھیں۔ دوجہ مہینہ فرمائیں ہر او قیمتی اور قابل تحفظ شے جس دی پہرے داری ضروری ہوئے اس کو سکلین آدھیں۔ مولا تو کو سلامت رکھے۔ تیسرا مہینہ علامہ حیدر جوادی نے اپنی کتاب امام صادق والمذاہب اربج لکھا، فرمائیں تیسرا مہینہ سکلین کا یہ ہے کہ ایسی کوئی جوہر نایاب، ایسا کوئی گوہر یا ایسی کوئی کنجی یا ایسا کوئی سرمایہ جڑا تواڈے واسطے کی ورڈ ثابت تھی ہوئے، ایسی کامیابی دا راز جڑا انسان کو اندے اعلیٰ مقاصد تک پہنچاوے وہ کو سکلین آدھے۔ مولا تو سلامت رکھے۔ کہ حضرت فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، ایک ہے قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ اچھا یہ عشرہ محرم جس مظلوم دا سا منا رہے ہیں، یہ انہاں سکلین جو ایک سیکل دا نا ہے۔ توجہ ہے میری گزارش ہے، بلکہ میں بابا کے طول آتا کہ حسین نظریات دے سیکل اکبر دا نا ہے، حسین اقدار دے سکل اکبر بنا ہے، حسین اقدار دی حفاظت واسطے مادن الہی دا نام ہے۔ یہ اہل بیت دا فرد ہے، کوئی شیعہ دا رشتہ دار نہیں، اہل بیت ہی جوئے۔ ان دا تعلق ہر مکتب نہ لے، جس بندے لا الہ الا اللہ پڑھے وہ دا حسین نال واسطہ ہے، جس بندے نے نماز کو تسلیم کیتا ہے اس دا حسین نال واسطہ ہے، جس بندے کو تمیز آئیے جو معاشرے دے وچ میرے کوئی رشتے بھی ہن، معاشرے دے وچ میرے کوئی پردہ بھی ہن، توجہ ہے نا میرے پاس، ان دے واسطے حسین علیہ السلام راہبر ہے، حسین رہنما ہے، حسین ان دے واسطے مشعل راہ ہے، کیونکہ حسین سکل اکبر دا نام ہے۔ میں دلیل لینا کی میں کہ سارے معصوم ہیں 14 جنہوں کو ایسا منے نہیں ہیں، ایسا انہاں تو علاوہ کہیں دینا ہے منے نہیں، توجہ ہے نا، ایسا انہاں 14 کو منے نہیں، انہاں 14 دے وچوں کربلا برپا کی تھی فقط امام حسین۔ بزرگوں پوری توجہ چاہ سکتے۔ اچھا دوسرا سوال ہے بھئی باقی آئمہ جڑی امام حسین علیہ السلام تو بعد آئیں، کیا انہوں دے زمانے دے حکمران، انہوں دے زمانے دے قابض بادشاہ، کیا وہ یزید تو گھٹ ظالم ہیں؟ توجہ ہے میری گزارش، کیا انہوں دے ظلم و ستم تے جور گھٹ ہے یزید تو؟ نہیں، یہ سارے اپنے زمانے دے یزید ہیں۔ لیکن ذہین ذہنہ واسطے میں حکیم دے سوال ہے، جو باقی آئمہ نے اپنے دوری چ نویں کربلا برپا کیوں نہیں کی تھی؟ بڑی مہربانی، میں حکیم دے ذہن دے مطابق جواب ہے کہ ایک امام حسین نے کربلا کو برپا کی تھے، اور اس امام تو بعد باقی امن علیہ معصومین نے اسے کربلا کو زندہ رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات۔ ایک حسین نے کربلا برپا کی تھی، اس واسطے میں آکھ سکتا ہوں حسین سکل اکبر دا نام ہے۔
اہل بیت سکل اکبر ہے، قرآن سکل اکبر ہے، ایک ہے قرآن ایک ہے اہل بیت۔ اس واسطے مکتب اہل بیت کی بنیاد یا قرآن تے یا 14 نے فرمان تے۔ مولا تو کو سلامت رکھے، اہل بیت کی محبت بغیر بھی انسان کامیاب نہیں تے اگر انسان کا رہنما قرآن نہ ہوئے تو انسان وقت بھی کامیاب نہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرے مولا نے اپنی وصیت میں ایک گل کی تھی اپنے شیعہ واسطے، توجہ چاہ سکتا مولا فرماتے ہیں میں علی دے شیعو میں علی دی وصیت کو یاد رکھا ہے کہ کدھے این نہ ہوئے جو قرآن دی تلاوت اچ تواڈے غیر تواڈے تو اگا نکل ونجن۔ توجہ ہے میری گزارش، این نہ ہوئے جو قرآن دی تلاوت اچ تواڈے غیر تواڈے تو اگا نکل ونجن۔ معزز سامعین، روایات اچ ملتا ہے چیز قرآن ہے۔ واقعی میرا انہاں معاملہ میں قسمہ واسطے تھا رکھا ہے، چمڑ واسطے تھا رکھا ہے، لیکن پڑھن والی تکلیف نہ کریں دے۔ توجہ ہے میری گزارش، لہذا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی نالے علی قرآن نال۔ بلکہ پیغمبر اسلام فرمائے کہ اگر علی علیہ السلام کتابی شکل اچ ہوندے تو قرآن ہوندے، اگر قرآن انسانی شکل اچ ہوندے تو علی ہوندے۔ نعرہ حیدری۔ معزز سامعین، افسوس لگتا ہے ہر مومن اپنی گریبانی جھانکے اے مکتب قرآن دے منن والے سارے جو ہر بندہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنی تلاوت کریں گے۔ توجہ ہے میری گزارش تھا یا کوئی معصوم پر پوچھا گیا مولا کوئی مومن دیاں علامتاں، کوئی مومن دیاں نشانیاں؟ مولا فرمایا مومن دی ایک علامت ہے جو روزانہ 65 یا 70 آیات قرآن دی تلاوت کرے گا۔ مولا مومن دی دوسری علامت سرکار فرمانے روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ مومن نہ نماز دے نیڑے ونجے نہ قرآن دے نیڑے ونجے ناراض تو نہیں ہوتی گئی۔ تلاوت قرآن ایک لفظ دے بدلے انسان دے پتہ نہیں کتنے سنگین گناہ معاف ہوتے۔ معصوم کو پوچھا گیا ہے مولا کیا اللہ دا کوئی بندہ اللہ نال کلام کر سکتے؟ مولا فرمانے نہ کر سکتے۔ مولا کیڑا طریقہ ہے؟ سرکار فرمانے جنہ تساں چاہتے ہوئے نا جو اللہ نال کلام کرو تساں نماز پڑھو، تے جدہ تساں چاہتے ہوئے بھی اللہ تو آنے نال گال کرے تساں قرآن پڑھو۔ مولا تو کو سلامت رکھے دے، لیکن قرآن مظلوم ہے، قرآن محجور ہے، ہر گھر اچ قرآن مظلوم ہے۔ قرآن مجید کے بارے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسا عام طور تے انسان سمجھا نا زمین تے آسمان تے نظر ویندی، آسمان تے ہزاراں قسم دے ستارے چمکدے پے ہونے، اگر چند دی 10 15 16 14 ہے تو چند آسمان تے چمکدا پی ہوندے۔ توجہ چاہ سکتا ہزاراں کہکشاواں آسمان تے موجود ہونی ہیں۔ معزز سامعین، معصوم پہ فرمائے ہیں جی میں تساں زمین تے دے دے نا آسمان دیاں روشنیاں جس گھر اچ قرآن پڑھا میں دے اہل عرش اس گھر کو ہی میں دے دیں جی میں تساں آسمان دیاں روشنیاں کو دے دیں۔ اگر چاہ دے وے معزز سامعین، اگر چاہ دے وے کہ تواڈے گھر دی نورانیت آسمان تک پہنچے تبت گھر اچ قرآن پڑھا۔ معزز سامعین، افسوس لگتا ہے صبح دے ٹائم بندے آدھے جی ایسا میں دے پائے مزدوری تھے، ایسا میں دے پائے کام تھے، ایسا میں دے پائے نوکری تھے، ایسا میں دے پائے دیہاڑی تھے، تے اللہ کرے کوئی اتنا بندہ متھے لگے
توجہ ہے نا میرے پاس ہے؟ اللہ کرے کوئی چنگا بندہ متھے لگے جو میرا کام چنگا تھی وے تے خدا نہ خاصتا کام نہ تھی وے رات یاد کو ایسا بھڑا بندہ متھے لگے نا جو آج نہیں تھی جڑی وجہ جو بیٹھی انہاں واسطے جملہ پہ آدا خدا دا بندہ سویرے سویرے قرآن کو متھے لا دے توجہ نہیں فرمائی تجھے تو کیوں نہیں قرآن کو متھے لیندہ اللہ دا قرآن جو تیرے نال کلام کرن واسطے تیار ہے اور یقین کرائے میں روایت اچ پڑھے کہ جی میں امام ہو جاتے جی میں رسول ہو جاتے جی میں قرآن ہی ہو جاتے جی میں مسجد ہی ہو جاتے توجہ چاہسا امام معصوم کی میں ہے اگر کوئی بندہ امام دی بارگاہ وچ متوجہ ہوئے امام دی گفتگو سن دے بھی اتے حالات تو اگر چاہیں تو آگاہی کر سکتے مگر جڑی سادی پوزیشن ہے کیا امام چاہتے ہو سن جو انہاں دی میں گال سنا توجہ ہے میرے پاس ہے کیونکہ ساری سیرت سارا کردار سارے افکار سارے مشغولیات سارے اعمال اتنے رستے تو ہٹ گئے جو ایسا ترکش ڈرامے کو 8 گھنٹہ دینے ہیں کہ قرآن خدا ہمیں نہیں دینے توجہ ہے میرے پاس ہے یا کوئی نہ اتنا کمہ واسطی اللہ نے مومنہ کو بنایا ہے ناراض تھی گئے تو میں تھی پاس چکرے اتنا کمہ واسطی اللہ نے تو کو مومن بنایا ہے اتنا کمہ واسطی اللہ نے تو کو شیعہ بنایا ہے میرے ساتھ قرآن رکھوا شیعہ ہوں دے ذمہ دار بندہ کہ جڑے ذمہ دار ہوں دے وہ حقائق پسند ہوں دے ڈرامے انہاں دا اصول نہیں ہوں دے تو سلامت رکھے شیعہ ذمہ داری دا نہ ہے شیعہ حامل دین دا نہ ہے شیعہ فریض دی ادائیگی دا نہ ہے شیعہ حقوق دی ادائیگی دا نہ ہے شیعہ ظالم دی زبان چھک کے وہ کو اپنے منصب کو گھسیٹ کے اپنا حقوق حاصل کرنا دا نہ ہے اے ستا ہویا شیعہ اے ڈرامہ والا شیعہ اے ناکام شیعہ اے اہل بیت کو نہیں چاہیے پیغمبر اسلام سید الانبیاء رحمت اللہ العالمین خاتم المرسلین میرے مولا دی مقدس حدیث ہے توجہ چاہ سمجھ مولا فرمانے اول المبعوث امتی الکسل میری امتی جو پہلے جہنم وہ ویسی جڑا سستیاں کریں نہ رہا سستی سب کھا گئی یقین کرو ساری ہر بیماری دا سبب سستی ہے تعلیم تو دوری دا سبب کیا ہے سستی کاروبار پسماندگی دا سبب کیا ہے سستی نماز نہ پڑھن دا سبب کیا ہے یہ ہے یا نا حضرت پہ فرمانے سستی ایسی مصیبت ہے ایسی بلا ہے کہ جہنم میں سب تو پہلے سست ویسے ان میں کدو سو امیر کائنات اشیاء سست ہو سکتا ہے سد نال کر کے سب کو برباد کرن دے چکر ہی چے امام حسین علیہ السلام دی زداری نہ ہوتی ہے زکتاں دے منہ کر گئے ہوں توجہ ہے نا میرے پاس ہے تے وا جڑا زداری چاونی سستی کرے وہ تو صحیح بات بڑا مجرم ہویا نا صلوات پڑھو 14 دن اللہم صلی علی محمد آخری گال اس تو بعد تھوڑے یہاں ذکر مسائل میں تو پڑھتا رہا سا لیکن میں چاہتا تھوڑا زیادہ وقت اچھا مولا تو سلامت رکھے بھائی مولا پہ مہربانی صحیح مولا پہ فرمانے بندہ خدا مولا پہ فرمانے کہ امام حجت ہے امام حجت کیوں آکھا میں نے حجت تے بڑے وسیع میں نے سرائکی تے اردو ساری نکی نکی زبان ہے اسا عربی دی وسعت کو سرائکی سمیٹ ہی نہیں سکتے توجہ نہیں فرمائی جناب حجت تا میں نہ یا تو خود حجت کرے یا وہ کرے جڑے راسخون فی العلم ہیں لیکن میں ہی کتاب اچ پڑھے بھی حجت تا میں نہ وہ ہے
کہ امام حجت اس کو آتے جیڑا اپنے منن والا دے تے دشمنہ دے دوہاں دے حالات تو واقف ہو گئے جتن چاہے کیونکہ سارے اعمال ساری حجت کے سامنے پیش تھی دیں جو کوئی نہ مختلف روایات ہیں بعض آدھیں جو روزانہ پیش تھی دیں بعض آدھیں جو ہر شب جمعہ پیش تھی دیں وجدہ تیرے تھے میرے اعمال مولا دے سامنے پیش تھی دیں اگر عمل چنگا ہوئے تو معصوم خوش تھی کہ دعا کریں کہ اگر انہاں دی مرضی دے خلاف ہوئے تو نرجس دا چند رو کے فرمائنے سدوائندہ سادہ ہیں تے کام سارے خلاف توجہ ہے میری گزارش مولا پہ فرمائنے امام حجت ہے قرآن بھی حجت ہے جیڑا بندہ قرآن کو دیکھ رہی ہے ارشاد رکھا ہے قرآن دی قدر توہین نہ کرائے قرآن دی قدر پہ حرمتی نہ کرائے کدیں قرآن دے خلاف آواز نہ اٹھائے کدیں ان عقیدہ کو تسلیم نہ کرے جیڑے قرآن دے موافق نہ ہوئے کیوں جلے تورے سامنے قرآن ہوندہ ہے میں ذمہ داری نہ عرض کیا کرے نا تسا قرآن کو گھٹ دیتے ہوئے قرآن تو کو زیادہ دیتے ہیں کرو مطلب کیا ہے مطلب ہے جنہاں ہاں سا قرآن تو متوجہ تھی نہیں ہے قرآن سا کو دیکھ رہی ہوں گے اچھا اتنا ایک روایت یاد آگا یہ صادق آل محمد دی حدیث ہے سناما چاہا صلوات پڑھو چاہا مولا جنہا صادق آل محمد پہ فرمائنے رب قال القرآن والقرآن یلعنہ مولا فرمائنے بہت سارے ایسے قاری بھی ہیں یہ جو قرآن پڑھتے پہ ہوندے قرآن انہاں تے لعنت کریں دا پیوں ہوندے توجہ ہے نا میرے پاس قرآن آدھا میں کو پڑھتا بیٹھے ہیں لیکن جنہاں تا میں حکم دیتے انہاں کو تائے نہیں مننا جیڑا حکم میں تے کو دیتے تھا انہاں کو تسلیم نہیں کیتا توجہ ہے میرے پاس ایک حجت ایک امام حجت تریچہ معصوم پہ فرمائنے مسجد حجت ہے مسجد کیا ہے حجت مسجد اپنے وچ نماز پڑھانا لے کو دیکھ رہی ہے مسجد کو پتہ ہے کہ میرے گوانڈی کیڑے کیڑے کیڑا میرے پاس آندے تے کیڑا نہیں آندا کیڑا میں کو آباد کریں دے تے کیڑا نہیں کریں دا کیڑا بندہ جو اتھا آزان آندی تو گھر ستا پیر آندے اور یہ مسجد روز معاشر پیش تھی بارگاہ خدای شکوہ کرے سی میرا اللہ اس میرے پڑوس اس میرے سجو کھپوں دلاؤں دبھاروں اس مومن نے میرے نال اپنی زندگی گزاری ہے لیکن میرا اللہ میں کوئی آباد نہیں کیتا لہذا محترم سامعین میری التجا ہے یہ میں تسا ازاداری والے اس گھر کو آباد کیتا ہے نا ازا خانے کو آباد کیتا ہے یہ میں اگو مسجد کو بھی آباد امیر المومنین کو پوچھا گیا مولا ایک پاسے جنت ہوئے ایک پاسے مسجد ہوئے تو کیڑے پاسے ویسو مولا فرمائے ایک پاسے جنت ہوئے ایک پاسے مسجد ہوئے میں علی جنت نہ ویسا مسجد ویسا مولا مسجد کیوں مولا فرمائے اس واسطے جو جنت اچ میرا روح خوش تین دے مسجد اچ میرا اللہ خوش تین دے لہذا معزز سامعین ملت تشیع ہر فرض تے ضروری ہے قرآن کو اپنا مشعل راہ بناوے قرآن دی تعلیمات کو حاصل کرے اگر کچھ نہیں میں پڑھ سکتے کم از کم قرآن دی 5 آیات روزانہ پڑھو با ترجمہ پڑھو اور اس تے عمل بھی کرو یہ مقصد ہے حسین دا یہ مشن ہے حسین دا تو سنی میں جانتے جو غریب کربلا نے 1600 میل دی منزل تے نیزے تے قرآن پڑھا قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا نیزے تے قرآن گھر اچ بہ کے پڑھنا سوکھا ہے مسجد اچ کھڑ کے شبینہ پڑھنا سوکھا ہے قرآن دی قسم ہے نیزے دی نوک تے بغیر سر دے حسین ان قرآن پڑھے ہی میں لگتا ہے حسین قرآن نہیں پیا پڑھتا قرآن حسین کو پیا پڑھتا اللہ تو سلامت حضرت آ رہا ہوں تلاوت قرآن یہ میں غریب کربلا کی تھی ہے نا
یہ میں کہنی روایت وچ ملدا ہے ایک راوی آتا کہ کوفہ دے شہر دے وچ نا جڑا مظلوم کربلا سارے ایک درخت دے نال کھڑایا گیا ہے وہ آدم میں نالو گزراں کہ مظلوم دے ساری جو آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون مقتل مکرم والا لکھتا ہے راوی آدم ہم سار تو ڈٹھا ہے تو میں سانگ والے کو پوچھا ہے کہندا سارے وہاں کے فرزند بطول دا بات میرے دل وچ خیال ہے میں آ کے پے پاس آواز آئی ہو سی کرتا ہوا سال قرآن کی میں پڑھ سکتا ہے ادھے جلے میرے دل وچ خیال آیا نا بات اسے ساری جو آواز آئی ہے یبنا وقیدہ نانو معاشر الائمت احیاؤن عند اللہ ابن وقیدہ اسا اہل بیت نبوت ہیں اسا مرتے نہ اسا زندہ ہونے کیا بات ہے بھائی تو بڑی محبت میں مجھے سن دے پائے ہو عزاداروں فقط نیزے تے قرآن نہیں پڑھا جڑا متن چھڑیں دا بھی آئی تو قرآن پڑھتا ہے مدینہ چھڑیں دے لے حسین پڑھے فخرج موسیٰ خائفا یترقب اللہ تو کو سلامت رکھے 28 رجب کو ٹرائی غریب مدینہ چھوڑے اس تا قرآن پڑھے مکہ پہنچے تو قرآن پڑھے جب مکہ پہنچا اللہ دے گھر تو دیکھ کے فرمینے ہیں میرا اللہ تعالیٰ وعد ہے من داخلہ کان آمنا جڑا تیرے گاری چاہ گئی ہو امان ہی چاہ گئی ہے دیکھا تیرے گاری چاہ میں حسین کو کتنی امان ملتی ہے عزاداراؤں غریب کربلا 3 شعبان کو مکہ پہنچے 3 شعبان کو لے کے 8 ذی الحج تائیں میرے آقا مکہ رہنا تقریباً 4 مہینے تے 5 دہاڑے پڑھنے اتنا سوال ہوتا ہے کہ کربلا 10 دہاڑے مکہ 4 مہینے کربلا دے 10 دہاڑے تو بیان کیتے بہنے مکہ دے 4 مہینے بیان کیوں نہیں تھی معلوم تھی دے جو حسین نے مکہ ہی رہ کے امت کو بیداری دا درس دیتا ہے امت کو زندگی دیتی ہے امت دا فکری انقلاب برپا کرن دی کوشش کیتی ہے تے جدہ مظلوم کو پتہ لگ گئے نا جو حاکم شام نے چاند سپاہی حاجیاں دے لباس وچ میرے قتل واسطے بھیجے ہن حسین علیہ السلام نے 7 ذی الحج کی شام کو خطبہ دیتا ہے اپنے اہل بیت فرماتے میرے اہل بیت میں حسین آیا ہم امن دی جھا بول کے لیکن میرے نانی دی امت میں کوئی تھراوڑ نہیں دین دی تے جنہ میرے نال آوڑا ہوئے من کانا بازلن فینا مہجتہ جڑا اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہے میرے نال جلے عزاداراں قرآن ماتم دا مچ گیا محمد انفیہ جڑے مدینہ چھوڑ کے حج واسطے اور بظاہر امام نال ملاقات کرن واسطے آئے ہوئے ہن محمد انفیہ فوراً مولا دی خدمت وچ پہنچے جوانوں روایت سنائے شام دا ٹائم ہا آدھے مولا تسا مکہ چھوڑن دا اعلان کیتے سرکار میں سویرے ٹر ویسا آدھے مولا میری وقت گزارش ہے تسا مکہ نہ چھوڑو محمد انفیہ دی اکھی نے سامنے بدل میرے آقا نے برا دی تسلی واسطے پر محمد تیری مشاورت میں غور کرے سا عزاداراں روایت دے لفظ بھی پڑھتا مرخیل لکھا ہے جب صبح دی نماز دے تاکیبات محمد انفیہ بیٹھا جو حسین دے ٹرن دی آواز آئی تاکیبات کرے نہ بیٹھا تسبیحات جو چھٹ گئی ہے دوڑ کے آئے ڈٹھے پردادار بیویاں معاملہ تے سوارے قرآن دی قسم روایت ہی میں ہے جو میرے آقا نے گھوڑے دے سامنے آئے گھوڑے دی گردن دے ہاتھ رکھ کے آدھے میرا آقا میرا مولا میرا ویر تساں تا آقا ہے جو میری گل تے توجہ فرمائسو تو نے اچانک تیاری کی تھی وے
اور خطبے دے دو لفظ سناوا چاہ میرے مولا فرمائے ہا محمد انفیاء بلا ولکن بعد ما فارقتک اتانی جدی رسول اللہ. ہائے ہائے مولا فرمائے ہا تیرے نال میں وعدہ کیتا ہے لیکن میں عالم خواب وچ اپنے نانے کو ڈٹھے تو میں کو نانے آکے یا حسین اخرج ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا. حسین جلدی وطن چھوڑ تیرا اللہ تے کو قتیل لیکنا چاہتا ہے. شاہباز میں جنہاں کو سمجھ آئی انہاں نال میری کہا ہے محمد انفی آدن مولا جے تمہارا فیصلہ اٹل ہے تو پردہ دارہ کو تو نگین ونجو خاص طور تے عالیہ سالے بیڑے دی لوجی بطول اور جملہ سوچو میرے آقا رونے بھی ہند داڑی انجو نال پوس گئی ہے کہ فرمائنے قد شاء این جراہنہ سبایا اللہ میں لیا بیڑی کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. عزدارہ لوگ حاج واسطے آندے پہ ہیں حسین کعبہ چھوڑ کے دوران لگ گئے. اتھا میرا دل چاہتا ہے جڑے اہل درد بیٹھے ہو جنہاں کو کوئی پتہ لگتا ہے لفظاں دا اتھا میرا دل چاہتا ہے جو کعبہ جو آواز آئی اسی حسین جے تو چھوڑ بنجے میرا حج کیسا میرا طواف کیسا میری حجر اسود کا بوسہ کیسا. عزداروں وہ تمثیلی تے تخیلاتی جملے میرے آقا ٹورن تے کعبہ جو آواز آئی حسین جے تو نہ ہوئے وقت حج کیا ہے. میرے آقا نے مڑ کے باب دی ولادت گاہ تو لٹھے تے سید رو کے پہ فرمائنے جتھا میں تعمیر کا کام کرنا ہے وہ عادت بان سہرا ہے. رونا ماتا ہوں رومن دے لیاڑے آج نہ روسو تو کدھے روسو جتھا میں تعمیر کا کام کرنا ہے بسم اللہ وہ عادت بان سہرا ہے. میرا پہلا حج وچ مقتل دے یا پڑسی آن دی مائے کعبے جو آواز ہے جی بسم اللہ میں لگ دفعہ پڑھا جتھا میں تعمیر کا کام کرنا ہے وہ کو آدھن بند سارا ہے. میرا پہلا حج وچ مقتل دے پڑسی آن دی مائے کعبے جو آواز ہے حسین تے بیا کون ہو سی سیدہ دے آسی نانا نال نبیان دے شاباش بھاکت پڑی بھالت دی آسی نانا نال نبیان دے ماں زہرہ حسن برائے سیدہ دے تیرا پاک غلاف سیاہ رنگ ہے میری ہوسی اصول خواب آئے. اللہ تعالیٰ پرسہ قبول فرمائے منت کرے سا مجلس تے آمانی دیر نہ کیتی کر تو ٹور کے آنا ہے تو گھرو ٹور کے آنا ہے تے گھر وال کے وجنے آ علی دیاں دیاں دا سفر دیکھ جیڑی گھر تو باہر ٹوریاں کدائی نہ اللہ جانے تپتے صحرا 1600 میل دی منزل مکہ تو ضرور تو حاجز تو خزیمیہ تو بطن عقبہ تو قصر بنی مقاتل تو کوہ زی حشم تو منزل شراف تو منزل زبالہ میں پڑھ چھوڑے تے آئے نہیں کی تھی اے تا سوچ ٹرڑ والی کون ہے بسم اللہ اے تا سوچ ٹرڑی کون ہوتی ہے. عزدارہ بزرگ ذاکرہ نے تھی جملہ ہے وہ دن کہیں ملے نا غریب کربلا اپنا گھوڑا روک کے بھیڑ دے محمد دے کودا سیدہ کیا میری آلی ہے پھر تیری کیمیں پہ نکتی ہے تیرا سفر کیمیں گزرتا پہ جلے رومن آئے بیٹھے ہو میری سینہ کیا حسین میں تا تیرے آتی پھیوال جو ہاں میں جو شریکہ کربلا ہاں حسین میں تا دکھ سو کچھ تیرے نال ہاں لیکن اما دا جایا کوئی بھئیہ مجبوریاں ہی سیدہ کیا مانی جائے کیڑی مجبوری بی بی آدھی سفران دیاں تکلیفاں تو مستوران ڈاڑیاں تانگیں بسم اللہ سفران دیاں تکلیفاں تو مستوران ڈاڑیاں تانگیں ایتا محض لحاظ حضور دہے کئی شرم تو بول نہ سکے بی بی ادیے بیا چنتن چھوٹے بالا دے جڑے وال پانی منگے کوئی اے جائیں جاتے لا دے رہے جتا کئی نہیں سکھ دے لنگے. اللہ تعالیٰ پرسہ قبول فرماوے. عزدارہ دو محرم آ گئی ہے
ٹردے ٹردے میرے امام دا راہوار رکے انہیں سن بیٹھے ہو کئی جملے رہ گئے جڑے میں وقت پڑھدا میرے آقا فرمانے نباس سے کیڑی چاہے سیدہ دے مولا یہ کو غازری اسدے نے فرمانے کوئی بھی آنا ایک صحابیہ دے شت فرات کوئی بھی آنا ایک صحابیہ کا تیوات کیا دے مولا یہ کو کربلائی سدے نے فرمانے اللہ منی اعوذ بک من الکرب والبلا فرمانے نباس اس کربلا دی مٹی تمہیں بچا دے وہ جڑے رومنا ہے بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کرے اصل دا وعدے نبھاونا لا حسین اپنی وعدہ گاہ تے آیا ہے نا عباس نے مٹی لکھی ہے میرے آقا نے خوشبو سونگھی ہے سید حقل ماری ہے فرمانے عباس خیمے لاؤ اٹھ بلاؤ ساری منزل مک گئی عزداراں ہر بی بی لچھی ہے کربلا لیکن پرانے ذاکر کتنے خوبصورت کلمات ادا کر گئے او آدھن آج ہے تو محرم تے علی دی دھی دے 18 براہن نال تے علی دی دھی پہ یہ عزت و وقار نال زین تو گھوڑے اٹھ تو مامل تو لاندی فرمانے سبحان اللہ پہ یہ اٹھ تو لاندی یسرف دی شہزادی عباس نے آن جھکایا زانو لتھی گھن کے ٹیک بھرا دی عباس نے جوڑ نالین رکھی پائی پیرے تھی زہرا دی آن محمد اکبر قاسم کھڑے جوڑ کنات ردار بڑا سونا روندے بیٹھے ہو لیکن جڑے روندے پئے ہو دعا منگو جی میں لاندی پئے انشاءاللہ یاراں دے دی کوئی میں چڑھے اللہ تعالیٰ پر سے قبول فرماوے عزادارو بس آخری چند منٹ میرے آقا فرمانے عباس انہا غازریت لوگوں کو صدو لوگ آگئے میرے آقا نے فرمایا بنی اسد کے لوگوں میں مسافر ہاں میں جاگیر خرید کرنی ہے تو آدھے وچو مالک آنے عزادارو تربیان محفل ایک سفید ریش بزرگ اٹھے آدھے صحیح مالک تمہیں مولا فرمائے جاگیر خرید کرنی تو وچین ہے جڑے رونا بیٹھے ہوئے ہاتھ بان کے آدھے مولا کوئی شریف زیادہ معلوم تھی نہیں میں جاگیر تا وچین پہلے تو دسا نام کے ہی وطن کیڑے شہر دائیں سید آدھا میرا نام حسین وطن مدینہ میں علی دا پترا اور بات لیا جدارا جدا حسین آقا میرا نام حسین وطن مدینہ ہے علی دا پترا بزرگ دیاتی جو آسر ہے پیے تے دوڑ دایا امام دے سامنے آئے کم دیات امام دے قدمہ تے رکھیں عقل مار کے آدھے جلدی رسا اوڈا کے لگ دیں جیڑی مبالہ تے آئی جی بسم اللہ عقل مار کے آدھے اوڈا کے لگ دیں جیڑی مبالہ تے آئی حسین دی آواز نہیں میں ہوں دا چھوٹا پترا عزادار ہوئے بنی اسد بزرگا کہتے ہوتے حسین میں منت کرے نا کربلا دی اے سائیڈ نگن دریا دی پرلی سائیڈ گن سیادہ دے زمین کیوں نگن آدھائی تا کئی مجبورین کئی جا اچھی ہے کوئی جا جھکی ہے اور جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو سید رو کے فرمائن بنی اسد کا بزرگا میں حسین کو اچھی جا دی بھی لوڑے میں کو جھکی جا دی بھی لوڑے عزادارہ اے آدھے قیمت 60,000 دینار میرے امام نے رقم ادا کی تھی بس میں آخری جملہ پڑھتا کوئی زیادہ طول نہیں کرنا عزادارہ کوئی قیامت منظرہ 60,000 دینار حسین دیتے بنی اسد لوگ ترن لگے میرے مولا فرمانن بنی اسد آلے ہوئی تھائی رک منجو میں حسینہ میں تھا بعد نہیں تھی ہونا میں تھائی ماریا وجڑے اتھا میرے پترہ بھراوہ پتریجہ تے مہمانانی اللہ قبرہ پڑھنی ہے عزادارہ کوئی قیامت منظرہ بنی اسد لوگ ترن لگے سیدہ دے اپنی پردادارہ مستورہ کو بھیج دی گئی عزادارہ بڑی عزت وقار نال بنی اسد دیا مستورہ برکے پاکے کربلا آئی ہیں میرے مولا سامنے ہیں فرمائن پردادار بی بیاں میں کو سنجانا میں زہرہ دلالا میں حسینہ میں جنت بسم اللہ میں حسینہ میں جنت مالکہ میں زہرہ دلالا سیدہ دے بھلڑا نہیں جیڑی سامنے خیمے بیٹھی ہے زہرہ دی بھی
عددار بنی اسدیاں اور تعدین مولا سارے واسطے کے حکم ہے سید رو کے فرمانے اگر تو آج مرد حکومت دار تو ساریاں لاشاں دفن نہ کریں تو سا اور تائیں میں ساریاں لاشاں دفن چکرے عددار اور تقرار لگی میرے امام فرمانے بنی اسدیاں اور تا منت لوائے انہوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عددار اور چھوٹے چھوٹے بنی اسد دے بچے کون آئے میرے امام دے سامنے ہاتھ بان کے آدن مولا کے حکم ہے سیدہ دے بچے ہو میں کو سنجانا میں جنت مالک میں زہرا دا لالا میں کربلا دا غریبا اللہ واسطے ماتم دو جملہ سننی تا سر جا آدن مولا سارے واسطے کے حکم ہے سیدہ دے میں تا توڑے پیو ماں میں کو دفن نہ کرے جلے دیگر تھی ہوئے تو سن چھولیاں ریتیاں بھرائے جا میری قبر کے لگے ہوا ہے توڑی کھیر پڑ ویسی ساری لاشا اللہ تعالیٰ اتنا ہی پرانا مرسی ہے پرانے ذاکر پڑھتے ہیں حسین دے کے فرمانے خدا کارانے او غریبات یہ منتان واہے چاہ حسین رو کے آدن مسافر جان کے توڑے دفن ساکوں کراہے چاہ لعنت اللہ علیہ الظالمین سیعلم الذین ينقلب ينقلبون بار الہ تصدق کے ذکر حسین علیہ السلام سب کو اپنی بارگاہ قبول فرما سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمن علیہ چند آسو اپنی بارگاہ قبول فرما پروردگارہ ان تمام حاضرین کی حوائج شریعت فرما پروردگارہ سب کو سیرت طیبات عمل دی توفیق نصیب فرما پروردگارہ سارے نفوس کو پاکیزگی و تزکیہ عطا فرما بار الہ سارے تمام انفرادی اجتماعی مسائل تو آگاہ ہیں ساری تمام مشکلات پریشانی دور فرما برادر مولانا عابد حسین کو آباد و شاد فرما انہوں نے رزق و روزی کی وسعت و برکت عطا فرما اتنے برادران معاون ہیں تمام جڑے عزتدار موجود ہیں میدالین تمام دی توفیقات خیری اضافہ فرما پروردگار اس اشر محرم دی وچ مزید برکت عطا فرما اس کو مزید وسعت اور وسائل عطا فرما بار الہ اس برگاہ کو آباد فرما کریم اللہ دشمن دے شر تو محفوظ فرما کریم اللہ سب کو حقیقی معنی اس کربلا بیان کرن دی توفیق نصیب فرما بار الہ میرے ذمہ جتنی دعاواں ہیں تیری ذات علی میں پوری فرما کریم اللہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی عمل ظہوری تاجیل فرما سب انہوں نے زیارت مشرف فرما انہوں نے عوان انصاری شامل فرما سارے سلام سارے امام تک پہنچا کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ساری تمام دعائیں کو قبول فرما اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مجلس امام حسین علیہ السلام تو بعد زیارت کرنا بہت بڑا محمدین کھڑی جو زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا باعث الہدى السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الموفقین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والفقراء السلام علیکم یا معیس الشیعة والزفار فی یوم الجزا السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان
السلام عليك يا قوم الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان أجل الله تعالى فرجك ويسر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات ماتم حسین یا حسین Baba,
زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا پتراں دا پرسان کو دیندا کوئی نہیں میری دید غربت سن ویندا کوئی نہیں پتراں دا پرسان کو دیندا کوئی نہیں میری دید غربت سن ویندا کوئی نہیں ایک باری آ کے گل نال لا کے ایک باری آ کے گل نال لا کے میں کو ہار پرتا دل جان بابا تیرا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ چمدے زمانہ میری قبر ویران بابا تیرا بستا روزہ میرا حق کھاون والے نایا یاری میری میاں تو میرا حق کھاون والے نایا یاری میری میاں تو میرا حق کھاون والے نایا یاری میری میاں تو میرا حق کھاون والے نایا یاری میری میاں تو میرا حق کھاون والے نایا یالی مینوں بھر دربار دے وچ یالی مینوں بھر دربار دے وچ جھلاون والے یالی میری میاں تے میرا حق کھاون 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 والے یالی میں کبھی میں بھول سکدے جڑا دار میرے تے بادشاہ ہے یالی میں کبھی میں بھول سکدے جڑا دار میرے تے بادشاہ ہے یالی میدان یالی میدان دریا ہو پھیلاون والے یالی میرا حق کھاون والے یالی میری میاں تے میرا حق کھاون والے یالی میری میاں تے میرا حق کھاون
मैया तो मेरा हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मेरा हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मेरा हक खावण वाले नाया याले मैं को के मैं बोल सकन नजरदार मैंने तेरा चाहे याले मैं को के मैं बोल सकन नजरदार मैंने तेरा चाहे याले मैं डाल डरी होया याले मैं डाल डरी होया ओ भैया मन वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरा बाबा कफन दे विच कैले दौड़े यारे दारे याले मेरा बाबा कफन दे विच कैले याले उन्हें पाक नदाज ते याले उन्हें पाक नदाज ते नामन वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी हसरत है देखो मावे दे बीमार तेरे का याले मेरी हसरत है देखो काबे दे बीमार तेरे का याले तेरी जात बीमार पे याले तेरी जात बीमार पे चढ़ावन वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी दीद आखियां विच डर कर गए अपनिया कह दादा याले मेरी दीद आखियां विच डर कर गए अपनिया कह दादा याले मैं कोण दे वेड़े विच याले मैं कोण दे वेड़े विच है शोर सुनीदा मत आया मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो मैया हक खावण वाले नाया याले मेरी मैया तो
بلند در صلوات اللہ